وہ نماز کا قضا کر دینا ہے. کبھی بھی نماز قضا نہ کرو. اللہ کا حق ضائع ہو جائے گا اگر نماز قضا کیا آپ نے. اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کی ندا آئے کہ آؤ نماز کی طرف، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی. اور اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہے والدین کا. آج ہماری ینگ جنریشن، نوجوان نسل ڈرامے اور فلمیں دیکھ دیکھ کے ماں باپ کی باغی بن رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ بد کلامی اور بد تہذیبی کر رہی ہے. قرآن میں اللہ نے بیان کیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کر لیا. یعنی جنت کمانے کا اتنا بہترین آپشن اس نے ضائع کر دیا. تو گھر میں اگر بوڑھے ماں باپ ہوا کریں ان کو بوجھ مت سمجھو، اللہ کی بہت بڑی رحمت سمجھو. وہ ڈانٹے تو آگے سے جواب مت دو، خندہ پیشانی سے ان کی ڈانٹ کو قبول کرو اور یہ سوچا کرو کہ یہ ڈانٹ برداشت کرنے سے اللہ میری خطاؤں کو جتنا معاف کرے گا اتنا 27ویں رات لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے معاف نہیں کرے گا، جتنا اس باپ اور ماں کی ڈانٹ کو برداشت کرنے سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. حدیث میں آتا ہے 3 آدمی غار میں پھنس گئے، پتھر منہ پر نہ غار کے، ان کو یقین ہو گیا اب ہم مریں گے، بھوک پیاس سے مریں گے. تو تینوں نے دعا مانگی اپنے اچھے عمل کا اللہ کو واسطہ دو. ایک نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے زنا کا موقع ملا ایک ایسی لڑکی سے جس سے میں عشق کرتا تھا، لیکن جب میں زنا کے قریب گیا تو اس نے مجھے کیا کہا؟ اللہ سے ڈر، میں نے تیرے خوف سے وہ زنا چھوڑ دیا. اے اللہ اگر تجھے میرا عمل پسند آیا تو اس مصیبت سے آج نکال دے ہمیں. حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا سا لڑک گیا، ہوا آنا شروع، روشنی آنا شروع. انہی میں سے تینوں میں سے ایک نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، بس یہ آخری بات ایسے سن کے بیان ختم کر رہا ہوں اسے کہہ کے، اے اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میں جب بکریوں کا ریوڑ لے کے آتا سب سے پہلے اپنے باپ اور اپنی ماں کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو بکریوں کا دودھ پلاتا. ایک دن میں گھر میں آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے. مجھے غیرت آئی کہ میں اپنے ماں باپ کو نیند سے جگاؤں، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہوا، اور یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ ماں باپ سے پہلے کس کو پلا دوں؟ بچوں کو. میں ساری رات ماں باپ کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا کہ رات میں ان کی آنکھ کھلے گی تو ان کو پلاؤں گا. پوری رات عشاء سے لے کے فجر تک، فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی، اس وقت تک میں پیالہ پوری رات ہاتھ میں لے کے کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ کی آنکھ کھلے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے ہی سو جائیں. اے اللہ اگر میں نے تیرے لیے عمل کیا تھا تجھے راضی کرنے کے لیے اور تجھے میرا یہ عمل پسند ہے، فاکشف عنا ما نحن فیہ، جس مصیبت میں آج ہم مبتلا ہیں اللہ اس مصیبت سے تو ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر ایک دم لڑکا ہے اور فانطلقوا یمشون، وہ تینوں کے تینوں اس غار سے نکل آئے. کیسے بھوک پیاس سے مرتے، کیسی نیکی پسند آئی نا اللہ کو. تو اپنے ماں باپ کے لیے ذرا سی قربانی دو گے اللہ اس قربانی کا اجر بہت زیادہ بڑھائے گا. تو ماں باپ کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھو. اور پوری امت کا اتفاق ہے علماء کا، جو حکم باپ کا ہے دادا دادی نانا نانی، جو ماں اور باپ کا حکم ہے دادا دادی نانا نانی کا بھی وہی حکم ہے. دادا یا دادی یا نانا یا نانی جو گھر کے بوڑھے ہیں اگر ڈانٹتے ہیں کوئی سختی کرتے ہیں کبھی بدتمیزی کے ساتھ تکبر کے ساتھ ان کو جواب مت دو، اس سے آپ کی ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. جھک جاؤ اپنے بوڑھوں اور بڑوں کے سامنے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو بھائی. پھر تو وعدہ کرو یہ 4 برائیاں میں نے 3 کے ضمن میں، ایک نماز تو اللہ کا حق ہے وہ تو کرنا ہی ہے نا، وہ تو اسلام اور کفر میں فرق ہے. نماز، زنا کے قریب نہیں جانا، مالی لین دین میں 2 نمبری نہیں کرنا، نماز قائم کرنا اور اپنے بوڑھے والدین کا خیال کرنا. یہ 4 برائیاں اگر ہماری سوسائٹی سے ختم ہو جائیں تو انشاءاللہ جنت میں جانے سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور اللہ دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دے گا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آخرت کی جنت بعد میں ملے گی، دنیا کو پہلے جنت بنا دوں گا میں اس کے لیے. تو عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سوالات میں جلدی سے نپٹا دوں، مجھے صاحب ٹائم ہے، بہت سارے سوالات